فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار ہوتے ہیں نا، جب وہ چلتی ہے اس کے مبارک پاؤں سے جو گرد و غبار اڑتا ہے نا، چاند اور سورج اس گرد و غبار کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ گرد و غبار اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہماری روشنی اور نور کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا اور جا بھی پرسش سگے بے ہنر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور کتھے جاواں کدا منہ ویکھاں، کدے کول جاواں تسی دسو نا، کسے اور کائنات کوئی جگہ ہے کتے نو بھونکنا بھی نہ آوے تے پھر مالک روٹی پا دے۔ اے میرے واسطے صرف، میں تو 5 فٹ تو پانی بھی نہیں نپ سکتا، تو پھر بھی مالک روٹی دے دین اور رجا کے دے دین، اور اتنی ڈاڈی دے دین کہ جیل بھی میرے کو ایک کو تفتیش ہوتی رہی، حضرت جی جیل بھی میرے کو یہ پوچھتے سن آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں تھوڑا پیو دینا، کون دینا؟ پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا کون دیتا ہے؟ تسی دسو کون دیتا ہے؟ تسی میرے فون نہ 50 ٹیپل لائی ہیں، میری گڈی گھروں نکلتی تو تسی جناب پتہ لے مولانا ادھر جا رہے ہیں، تسی بھی جناب بوا کے اپنی انٹیلیجنس دسو تو جی ہمیں یہی تو بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ تھوڑا سا تعاون فرمائے نا۔ میں کہا چلے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بس اتنی بات۔ اے میرے نال ایک چوچا جہا ہے آصف، انہوں بھی علیحدہ سیلے چ لے جاندے سن، کہندے دسو تو مولانا دی ویل چیئر چلانا، دس یہ پیسے کتوں لیندے؟ انہوں نے کہا میں ویل چیئر چلانا یار مینوں کی پتہ ہے پیسے کیوں؟ نہیں آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہاں سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلے ہو، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا، اور کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ اب بھی ان کو پریشانی ہے بھائی کانفرنس کے لیے نہ انہوں نے کوئی چندے کا اعلان کیا ہے، نہ کوئی کوپن چھاپے ہے، نہ کوئی بات ہے، پیسے انہوں نے کنے دینے؟ میں کہا جنہ دا کام ہے انہیں دینا۔ اسی پہلے ہی جا کے جڑے حج عمرے تے گئے اسی انہوں نے عرض کی تھی جا کے عرض کر دینا حضور ساڑھے کو کچھ بھی کوئی نہیں، سچی بات ہے، کوئی نہ ساڑھے کو کوئی بھی کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے علماء یہود دا کردار ادا کیتا، یہودی مولوی جان دے سن بھائی رسول اللہ نبی ہے، خود بھی نہیں آئے تو لوگوں نے کہندے سن کہ نہیں، وہ پوچھتے سن نا انہاں دی عوام کہ دسو یار اے نبی ہو ہی نہیں، تو یہودی مولوی کہندے سن نہیں، خود بھی حضور نہیں منیا تو دوسرے دی گمراہی دا سبب بھی بنے۔ بہت سارے مولویاں حضور دی امت جو جہاں کردار کیتا، خود لبیک دا ساتھ بھی نہیں دیتا تو لوگوں نے کہندے سن یہ بندے غلط ہیں، 2 نمبر ہیں تو پھر ثابت کرو نا کوئی 2 نمبری ساڑی۔ 22 کروڑ 2 سال تے ہو چلے کہندے مولوی خاطر 22 کروڑ روپیہ لیا، 22 آنے بھی کوئی ثابت کر دے گا نا قیامت تک، آج نہیں قیامت تک بھی، تو میری قبر کھول کے میں نے جتیاں مارنی آن حضور دے نال فراڈ کیتا ہی۔ سانو دین فروشی تا جب مالک دین دے ہی بغیر حساب تو ہے سانو، اسا دین فروشیاں کرنی ہیں۔ خدا دا خوف کرو، بیٹھ کے گلہ نہ جی کیتے کرو مولوی 2 نمبریاں کر گئے، مولوی پیسے لے میں کدے نسے ہوں، میں تے حج عمرے تے بھی کدے نہیں گیا اس واسطے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ نس گیا بار جی حضور میں نہیں گیا، میں نے 5 ٹکٹ ملے رہائی تو بعد۔ ایک بندہ کہنے لگا 5 ٹکٹ جا تسی جاؤ ایتھے حج تے، میں کہا نہیں جانا، انہیں کہنا وہ پیسے اندروں لے کے حج دے نس گیا، میں کہا نہیں جانا، ایتھے بیٹھے ہیں چپ کر کے کہ تسی کو خدا دے ہو بندے ہو کو ویک سمجھ کے اے جے بڑے لوگ اے میں نو ڈنڈا بھی مارن نا شاجی سر تے تاں بھی میں چو نہیں کرنی، میں نو فرمان اے تو غلط بیان کرنا، حضرت فرما دین میں غلط بہ جاواں گے یار یہ کس طرح ہو سکدا؟ 70 زخم لگے ہو من، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم، سر پھٹیا ہوئے، بازو شل ہو گیا ہوئے، رسول اللہ دا دفاع کر دیا تے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو فرمایا نا دے منہ تے پانی چھڑکو، جدو پانی چھڑ گیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو ہوش آئی تے انہیں نہیں کیا میرا زخم بند کرو، اے میرا بازو دیکھو کی بن گیا، اے میرا سر پھٹ گیا، ایکو گل کی تھی ما فعل رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ بس اتنی گل ہے۔ صدیق اکبر فرمایا کہ حضور تے ٹھیک ہیں، فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا جب حضور ٹھیک ہیں تو زخموں کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ بس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کر، ہاں شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ میں حضرت خالد بن ولید کی قبر انور پر حاضر ہوا نا،
تو وہاں لکھا ہوا تھا لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر فلا نامت اعین الجبناء۔ فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا، میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا۔ فرمایا ہن میں بستر تے مر جاواں گا جویں اٹھ قلعے تے بدیا مر جانا۔ آخری جڑا آپ دا جملہ سی نا، آپ نے فرمایا بوس دلاں نو شالا کدی نیند نہ آوے۔ سانو لوگ او مولانا صاحب تھوڑا سا انج کر لو، تھوڑا سا انج کر لو، میں نو تسی تھلے بٹھاؤ نا ہن تے 5 منٹ میرے کو نہیں بہن ہوندا، میری تکلیف ہی ہو جائی ہے، میں یا کرسی تے بواں گا یا چارپائی تے 6 مہینے میں تھلے کیویں بیٹھا رہا، ایکو جگہ تھلے بیٹھا رہا 6 مہینے میں، بس ایکو جگہ بیٹھا رہا 6 مہینے تے مینوں اتھے تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ کہندی جی گل وچ ہو رہے، میں کہا اے گل وچ ہو رہے، جڑا بندہ 5 منٹ نہیں زمین تے بیٹھ سکدا وہ 6 مہینے زمین تے کیویں بیٹھا رہے؟ تے مینوں نال کہندے سن جناب حضور جڑی روٹی دیندے سن اسی ویکھدی سی بھئی کھانی کیڑے پاسوں، کھان والی چاہے کوئی نہیں سی روٹی، رات دا ٹھنڈا سالن سویرے جنوری فروری دیندے سن۔ میں کہا یار اے میں اپنے آپ نو کہندا سی بھئی یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں جے کیتیاں تو ہن چلو، یا تو گلا نہیں سن کرنی ہے، اگر مگر نال دین بیان کرنا سی، چونکہ ایسے تھا تو حالات چونکہ ایسے ہو گئے تھے تو چونکہ پھر ایسے ہو گیا تھا تو چونکہ پھر ایسے ہو گیا تھا۔ میں کہا یا تو گلا نہیں سن کرنی ہے، کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ جدو میں جیل جو واپس جانا سی نا پیشی تو حضرت صاحب میری پگڑی اتار دے سن جیل والے، کہندے پگڑی چیک کرا مطلب کوئی ہیرون نہ لے آیا ہو، پھر میں نے کہنا سن ویل چیئر تے تھوڑا جا گرے ہو، پھر کانڈ چیک کرنی، پھر کہنے بازو اتنے کرو، پھر بازو چیک کرنے، پھر میری یہ جرابہ، مطلب ایسی کہ انہوں اتنا ذلیل کرو، آخر چیخ اٹھے کہ بس جی میری بس ہو گئی۔ میں آکھا نا نا اینج نہیں ہونا، اینج نہیں ہونا، اس طرح کس طرح ہونا ہے؟ تو پھر آخر اتنے بیٹھے رہے، اسی بھی چپ کر کے، اسی بار ویکھتے رہے، میں بندے اینج ہو گیا، آج تہاڈے خلاف اینج ہو رہا، یہ تو ممکن نہیں، تہاڈے خلاف بغاوت دا مقدمہ۔ میں آخر یار آخری تے موت ہے نا، اچھا جھاڑا جتے سیل سی نا وہ تے قریب ہی پھانسی گھاٹ سی، میں آخر بس 2 منٹ دا راہ وے، ایت نہیں ہے تو کی ہونا ہے؟ جو ساڑھے وڈے وڈے تے جنازے جیل چ اٹھے تے مولی خادم کتے دا اٹھ گیا تو پھر کیڑا مسئلہ؟ اس واسطے تسی ساڑھے بارے یہ جی گلاں نہ سوچے کرو۔ اسی موجود ہاں لاہور وچ، انہاں بزرگاں دے قدماں دی خاک دے نال، انہاں دی نال اسی موجود ہاں لاہور وچ، جنوں کوئی پریشانی جتے اسی کوئی جا کے حضور اسی تے گلاں بہت ساریاں نہیں کردے عوام دے سامنے، اینج اینج کم دے سن سارے، اینج 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 بڑے بڑے اینج اینج کم دے سن، خدا دا واسطہ ہے ہن جان دیو، ایک واری جان دیو، میرے خیمے چ آ کے اینج اینج کہ میرے ہاتھ کا بس جی بس پورا پاکستان اینج ہو گیا، خدا دا واسطہ نے ہن بس کرو، بڑی ہو گئی، اور بس کی چاہندے ہو؟ میں کہا کچھ بھی نہیں چاہندے، حضور دی عزت آبرو چاہندے، اور کچھ نہیں۔